الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا او حرقتا وفی روایت او قطعتا او سلبتا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عقائد اور اعمال کے ساتھ بھیجا ہے۔ جس طرح انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اسی طرح اسلام عقائد اور اعمال کا مجموعہ ہے۔ اگر اعمال میں کوتاہی ہو جائے تو اس کے معاف ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن عقیدے میں معمولی سی خرابی بھی انسان کو دین سے باہر کر دیتی ہے اور ہمیشہ جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں کہ ان باتوں پر مضبوط یقین رکھے جن کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، خواہ وہ باتیں انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ محترم سامعین، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی ان کی تعلیم دے، کیونکہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی صحیح عقائد ہی پر قائم ہے۔ آج کے دور میں عقائد کے بارے میں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سے گمراہ لوگ اپنے باطل نظریات اور غلط باتوں کو پھیلا رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ بعض اسکولوں اور کالجوں میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے جو اسلامی عقائد کے خلاف ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بچے آہستہ آہستہ اپنی دینی پہچان اور صحیح عقائد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے خصوصی فکر کرے۔ جس طرح مرغی چیل کے حملے کے وقت اپنے بچوں کو پروں میں لے کر ان کی حفاظت کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم مسلمانوں کو اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا او حرقتا وفی روایت او قطعتا او سلبتا۔ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ اور ایک روایت میں ہے، یا تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تم کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ محترم سامعین، جس شخص کے اسلامی عقائد میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی خراب ہو جائے اور وہ بغیر توبہ کے مرے تو آخرت میں کبھی اس کی معافی نہیں ہوگی، اور اس کی جتنے اچھے اعمال ہوں گے وہ سب اس کے باطل عقیدے کی وجہ سے ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور بے شک آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے وہی کی گئی کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل برباد ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو بے شک اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ
ہم کو صحیح عقائد کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔